معاشرے کا جائزہ لے لو، آج اپنے معاشرے کو دیکھ لو، آج اپنا معاشرہ پڑھو نا، اپنے معاشرے کو دیکھو نا، آج ہمارے معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ ایک بڑھتا ہے تو دوسرا ٹانگ کھینچتا ہے، ایک آگے جاتا ہے تو دوسرا ترقی روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایک اگر گھر کے دروازے پر ایک گاڑی کھڑی کر دی تو اب 4 مسلمان اس گمان میں مرے جا رہے ہیں، جلن و حسد میں مرے جا رہے ہیں، آخر گاڑی آئی کہاں سے؟ یہ گاڑی لایا کہاں سے؟ او میرے بھائی، میرے آقا فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کے حسد، مسلمانوں کے بغض سے اگر سینے کو پاک کر لو تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں ڈال دیتا ہے، بے حساب جنت میں داخل فرما دیتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کون سا سینہ بغض سے خالی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہر سینے میں کلا کی آگ جل رہی ہے، آج میرا معاشرہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے۔ او میرے بھائی، آج تم حسد و بغض کی آگ میں جل رہے ہو، آج ہم حسد میں جلے جا رہے ہیں حضرات، اور بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے حضرات۔ محبت کی توجہ دیتا ہوں، آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ صرف عوام یا قوم کا معاملہ نہیں ہے کہ حسد بغض انہی میں ہو، اس ڈپارٹ میں بھی بڑا حسد ہے، اس ڈپارٹ میں بھی بڑا بغض ہے، اس ڈپارٹ میں بھی بڑا کینہ ہے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ ہمارے جملے مسلمانوں صرف عوام کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائے، اور جس پر حسد کا کبھی بھی کوئی کینہ جاگے نا تو حدیث مصطفیٰ پڑھ لینا، نبی کا فرمان کھول کے پڑھ لینا کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا سینہ بغض سے، حسد سے، کینہ سے خالی ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے بے حساب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہم اور آپ کا یہ معاشرہ کتنا کہاں پہنچ چکا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سمجھ رہے ہو تو اردو کی سردو، ہندی کی چندی کر کے بولنا جانتا ہوں، کوئی میں ہالینڈ یا امریکہ سے نہیں آیا ہوں، بلکہ بس آپ کے ہی نیپال کا رہنے والا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ آپ سماعت کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرات محترم، آپ یاد کریں گے اور دیکھیں گے اس بات کو کبھی بھی ضرورت پڑے، جب بھی دل میں یا کبھی بھی خیالوں میں جب بھی حسد و بغض کے کیڑے یا اس کی جراثیم جب اٹھنے لگے، جب کبھی پیدا ہونے لگے تو حدیث نبی پڑھ لینا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ لینا، اور نبی کی حدیث جب نظروں کے سامنے آئے گی، فرمان مصطفیٰ جب نظروں کے سامنے آئے گا کہ نبی کا ارشاد ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسد والا جنت میں نہیں جائے گا، بغض والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات، آج نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، نیک عمل ہم کرتے ہیں، بہتر کام ہم کرتے ہیں، مگر معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف نماز پڑھتے، دوسری طرف نمازی سے حسد کرتے ہیں، ایک طرف نماز پڑھتے، دوسری طرف امام سے بغض رکھتے، ایک طرف نماز پڑھتے، دوسری طرف اپنے اپنوں سے بغض کرتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا، جس دن سینہ پاک کر کے کسی مومن کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے اللہ جنت عطا فرمائے، سبحان اللہ، اللہ جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو سوچتا ہوں ختم کرنا چاہیے، اس لیے رات کا کافی حصہ گزر گیا، آپ لوگوں نے سن بھی لیا مطلب کی چیزیں اور مطلب کی تقریر۔ میں کوئی بوجھ بن کر کے یا زیادہ کوئی بولنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، بس جتنی دیر بولتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ محنت سے بلوائے، اور محنت کے ساتھ بولتا ہوں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر جملے پر پہلے مجھ کو پھر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سنیں گے؟ سنیے گا؟ سنیں گے؟ 2 بجے تک آپ 2 بجے تک ہو سکتا ہے، سال 2 سال کے بعد پھر کرائیں، اور میں کل بھی جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے نا، تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آج حضرت 3 دن مسلسل ہو گئے، 3 دن سے ہم بولتے ہیں، اور یہ 4 دن تک کے ہم کو بولنا ہے، 5ویں دن سونا ہے، تھوڑا آرام ہے۔ اور جانتے ہیں میں کہ امام بھی ہوں، مسجد کا امام ہوں، وقت پر ہمیں نماز بھی پڑھانی رہتی ہے، عشاء پڑھا کے آتا ہوں نا تو جا کے فجر پڑھانی پڑتی ہے،
अब ऐसा नहीं कि मुकर्रिर या तकरीर करते हैं तो अब मुक्तदियों पर रोक कि हम तकरीर करने जाते हैं, फजर तुम खुद पढ़ लो, ईशा तुम खुद पढ़ लो, ऐसा कोई मामला नहीं है मेरे भाई। ईमानदारी की रोटी और इज्जत व अजमत की रोटी और रिस्क हलाल की तलाश किया करो मुसलमानों। अगर दो चीजें हमारे मुआशरे में आम हो जाए ना, एक तो सच बोलना और एक हलाल रिस्क खाना, तो मेरा मुआशरा समझते और संभलते हुए टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर। मगर मैं मुसलमानों बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं कि जन्नत में वो बेहिसाब दाखिल होगा जिसका सीना बुग़्ज़ से खाली हो, जिसके सीने में हसद न हो, जिसका सीना जलन से खाली हो, जलन से पाक हो, अपने अपनों के लिए जलन न रखता हो। आज देखें आप, बाप बेटे से जल रहा है, बेटा बाप से जल रहा है, भाई भाई से जल रहा है, भाई भाई से जल रहा है, बहन बहन से जल रही है, माँ बेटी में हसद और बुग़्ज़ की आग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये माशरे में जन्म किसने दिया? मैं पूछना चाहता हूँ ये घर में आग लगी क्यों और किस लिए ये घर जल रहा है? कोई हसद में जल रहा है, कोई बुग़्ज़ में जल रहा है, कोई बेसुकूनी में जल रहा है, कोई बेइत्मीनानी में जल रहा है। ये हो क्यों रहा है? वजह कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। आओ मैं वजह बता देता हूँ वजह क्या है। ये हमारा मुआशरा क्यों ये हसद में जल रहा है, हमारा मुआशरा क्यों ये बुग़्ज़ में जल रहा है, हमारा मुआशरा ये सुकून के माहौल में क्यों नहीं जा रहा है, बेसुकूनी का या बेसुकूनी क्यों इस मुआशरे में है, इस बेइत्मीनानी की वजह क्या है? आओ मैं बड़ी मोहब्बत के साथ एक और हदीस रसूल का चैप्टर पलटता हूँ, एक हदीस मुस्तफा और पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे आका मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, नमाज का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ओ मेरे मुकद्दस सहाबा, अबू बकर तुम भी सुनो, उमर तुम भी सुनो, अली तुम भी सुनो, ओ सहाबा सब सुनो। और नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा सुनो, मेरा दिल ये करता है, जुमले गौर से सुनना, मेरे नबी फरमाते मेरा दिल ये करता है कि मैं किसी और को मुसल्ले पर खड़ा कर दूं कि वो नमाज पढ़ाए, और जो सुस्ती की वजह से घरों में बैठे हैं नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं आए, आका फरमाते मेरा दिल करता है कि मैं उनके घरों में आग लगा दूं। अल्लाह अकबर। ओ मेरे मिल्लत का नौजवान, मेरी मिल्लत की माँ बहनें, हम और आप कहाँ जी रहे हैं? नबी फरमाते हैं मेरा दिल करता है कि उस घर को मैं आग लगा दूं। मैं बताना चाहता हूँ, और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम, मेरे आका के फरमाने का मंशा देखे, मगर नबी ने आग न लगाई, मुस्तफा ने किसी घर को न जलाया, नबी ने किसी के घर को आग न लगाई। मगर याद रखें, आज हमारा आप अगर देखें तो हमारे घरों में आग लगी है कि नहीं लगी है? बाप बेटे में आग लगी है, माँ बेटी में आग लगी है, भाई भाई में आग लगी है, बहन बहन में आग लगी है। दौलतमंद है वो भी सुकून से नहीं है, गरीब है वो भी सुकून से नहीं है, हज़रात मोहतरम मालदार सुकून से नहीं है, अमीर वक्त का अमीर बिल्डिंगों हवेलियों में इत्मीनान की सांस नहीं ले सकता। मगर जो फरमाने खुदा वो फरमाने मुस्तफा पर अमल पैरा है, झोपड़े में खुश नजर आता है। वजह क्या है? तो मुस्तफा फरमाते हैं जिन घरों से शरीयत मुस्तफा निकल जाती है, शरीयत मुस्तफा पर अमल नहीं होता, उन घरों में झगड़े बवाल हसद बेसुकूनी की आग लगी जाती है। अल्लाह अकबर। अगर आप चाहते हैं कि घरों को महफूज रखे, अपने माशरे को महफूज रखे, अगर आप चाहते हैं कि बाप है अगर सेहतमंद रहे, अगर आप चाहते हैं माँ घर में है बेहतर रहे, अगर आप चाहते हैं मेरी औलाद बेहतर हो, तो मुसलमानों कहीं और तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब रात का सन्नाटा हो तो मेरी माएँ घर के गोशे में मुसल्ला बिछा ले, मेरी कौम का नौजवान घरों में मुसल्ला बिछा ले। जिस वक्त बाप मुसल्ला बिछा लेगा, बेटा एक दिन मुसल्ला बिछा लेगा, जिस दिन माँ मुसल्ला बिछा लेगी उस दिन बेटी मुसल्ला बिछा लेगी। हज़रात मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारा मुआशरा बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों, नबी के चाहने वालों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन किसी ने पूछा था, एक आने वाले ने आकर के कहा था, अली हम बहुत परेशान हैं। कहा क्या हुआ? कहा अली देखो ना, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हम नमाजी हैं, हमारी बीवी नमाज पढ़ती है, बेटी नमाज पढ़ती है, घर के गोशे में रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछाए
جاتے ہیں. او علی دیکھو نا, نبی کی شریعت پر عمل ہے, مصطفیٰ کے فرمان پر عمل ہے, نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں. او نبی, او علی دیکھو نا, معاملہ یہ ہے کہ ہم کام بھی کرتے ہیں, برکت نہیں ہوتی ہے, کام کرتے ہیں, رزق میں کشادگی نہیں ہے, میں کام بھی کرتا ہوں, گھر کی برکتیں کہاں جاتی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے, مسکرا کے فرماتے, کیا روڈ کے پاس میں گھر ہے؟ نبی فرماتے جیسے یہ روڈ ہے یا گھر ہے؟ عرض کرتے, کہتے ہاں علی, گھر روڈ پر ہے, بالکل لوگوں کا آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے. علی ارشاد فرماتے, جا کر گھر کے دروازے پر نا پردہ ٹانگ دینا, پردہ لگا دینا. اللہ اکبر. حضرت علی سے پوچھا, بڑی محبت کے ساتھ پوچھا, علی بڑا آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے, گھر میں پردہ, آئیے باہر کا پردہ ہے مگر اندر تو سب پردے میں لوگ رہتے ہیں, یعنی بیوی پردے میں رہتی ہے, میرے گھر کی ساری خواتین, ساری عورتیں پردے میں رہتی ہیں. آخر علی فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں, جو مین گیٹ ہے, مین دروازہ ہے, اس پر باہر سے پردے لگا دو. عرض کرتے کہتے ہیں, علی ذرا وجہ تو بتا دو. علی وجہ بتاتے ہیں, مسلمانوں یاد رکھ کے لے جاؤ. علی کہتے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, اور تمہارے گھر کی برکتیں اس لیے ختم ہو جاتی ہیں, جب لوگ تمہارے دروازے سے نکلتے ہیں نا تو ان لوگوں میں بے نمازی نکلتے ہیں, اور بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی ہے, اس کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی, اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں, اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کا سکون غارت ہو جائے, اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو گھر کی برکتیں اٹھ جائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج باپ بے نمازی, بیٹا بے نمازی, ماں بے نمازی, بیٹی بے نمازی, آج گھر کا پورا گھر, پورا معاشرہ آج بے نمازیوں میں ڈوبا ہے. مجھے بتاؤ, کیا تم سوچ سکتے ہو برکتیں مل سکتی ہیں؟ سوچ سکتے ہو؟ نبی سے پیار کرو, مصطفیٰ سے محبت کرو. جس نے نبی سے پیار کیا ہے نا, نبی سے عشق کیا ہے, اور سچے عاشق نبی کی پہچان یہ ہے نا کہ کبھی نبی کی شریعت کے ساتھ نہیں کھیلتا, نبی کی شریعت کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کرتا, نبی کی شریعت کو کبھی پامال نہیں کرتا, فرمان مصطفیٰ کو کبھی پشت نہیں ڈالتا, کبھی نبی کے فرمان کو بالائے طاق نہیں کرتا, نبی کے فرمان پر کما حق عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ مصطفیٰ کے وفادار کی علامت ہے, یہ نبی کے چہیتوں کی علامت ہے, نبی کے فرمان پر عمل کرنے والوں کی علامت ہے, نبی سے پیار کرنے والوں کی علامت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری محبت ہو, نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں, آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو, میرا عاشق بن جائے عاشق. نبی فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ تو درکنار, جہنم کی آگ بھی اسے چھو نہیں سکتی. آؤ ذرا ایک حدیث مصطفیٰ اور فرمان رسول کے جھروکے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کی مقدس جماعت ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے مجمع, جب صحابہ نکل رہے ہیں, جا رہے ہیں, راستے سے صحابہ کا گزر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب نکل رہے ہیں نا تو کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک نبی کے مقدس صحابی ہے جن کا نام تاریخ میں اور حدیث نبی میں آتا ہے, جن کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے مقدس صحابی ہیں, بڑے پاکیزہ صحابی ہیں نبی کے. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر نبی کے ایسے مقدس صحابی ہے کہ اس وقت وہ نبی پر ایمان لائے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقلیت میں تھے, یعنی مصطفیٰ کی جماعت کم تھی, کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم تھی. اس وقت وہ ایمان لائے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا نا تو لوگوں نے مجھے بڑی تکلیفیں دی, بہت ستایا, اتنا مارا, بس فقط کہتے تھے وہ عمار تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو, عمار تم نبی کی محبت کے دم بھرنا چھوڑ دو, عمار تم اسلام کا دامن چھوڑ دو, عمار تم اسلام سے پھر جاؤ, خدا کو ایک کہنا بند کر دو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل یوں کہا تھا, تو ہو کے ترش رو مجھے ایزا ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, جو تم لوگوں سے ہو سکے تم لوگ کر لو. جتنا ستانا چاہو ستا لو, جتنی پریشانی دینا چاہو پریشان کر لو, جو عادتیں دینا چاہو دے لو.
مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کی محبت ہم دل سے نکال دے. نبی کی محبت دل سے ہم نہیں نکال سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کو جب ستا کر مار کے لوگ تھک گئے نا تو سزا تجویز کی. سزا سوچا مسلمان ہو نا, ہو نا مسلمان, مسلمان ہی تو ہیں. سوچنا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں سزا کیا میرے لیے سوچا. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ نے دیکھا نا, جب صحابہ کی جماعت نکلی تو صحابہ نے کیا دیکھا. عمار بن یاسر ہاتھ کے دونوں ہتھیلی, دونوں اس ہتھیلی پر آگ کا انگارہ لیے یوں کھیل رہے ہیں, یوں آگ کا انگارہ لیے کھیل رہے ہیں. تب صحابہ نے پوچھا تھا کہ آگ تمہیں نہیں جلاتی. تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان لایا تھا جب نبی کی جماعت مصطفیٰ کے ماننے والے کم تھے, اور نبی کا جو کلمہ پڑھتا تھا نا اس پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا, بہت ستایا جاتا تھا, بہت مارا جاتا تھا. کہتے جب مار کے لوگ تھک گئے نا, یہ کہتے کہتے کہ خدا کو ایک کہنا بند کر دو, نبی کی محبت دل سے نکال دو, تم جو کلمہ پڑھتے ہو پڑھنا چھوڑ دو. اللہ اکبر. میں نے ان سے کہہ دیا کہ کلمہ نہیں چھوٹ سکتا ہے. اللہ اکبر. نبی کا دیا ہوا ایمان جو مصطفیٰ نے دیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ لاکھ برا چاہو, جو بھی کرنا چاہو, کیوں نہ عمار کی جان لے لو, مگر عمار کبھی نبی کی محبت کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ مصطفیٰ کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کو یوں کہہ رہے تھے کہ جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا. عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی, تکبیر, حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا دیا ہوا ایمان دیں گے. یہ اس خیال میں مت رہنا. تو لوگوں نے سزا بنائی, ایک سزا تجویز کی, سوچا مشورہ کیا 2 4 5 بیٹھ کر کے ان کو کون سی سزا دی جائے جس سزا سے پریشان ہو جائیں, رو اٹھے. تو سزا یہ سوچی گئی مسلمان ہو ذرا سوچنا, نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ذرا سوچنا, مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو ذرا دل پر اس بات کو دل سے سننا اور سوچنا. مسلمانوں سزا ان کے لیے یہ سوچی گئی, ایک گڈھا کھودا گیا, گڈھے میں لکڑی ڈالی گئی, اور لکڑی جب ڈال دی گئی اس میں آگ لگائی گئی. آگ اس طرح کی جب اس میں لال ایک دم شعلے جب اٹھنے لگے, جب آگ کے انگارے اٹھنے لگے, اللہ اکبر. تب عمار بن یاسر کہتے ہیں وہ لوگوں, دو نے ہاتھ پکڑا, دو نے پاؤں پکڑا, اور پکڑنے کے بعد میں مجھے اس آگ کے انگارے پر لٹا دیا. اللہ اکبر. وہ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, اس لیے ان کو ستایا جاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے مارا جا رہا ہے کہ یہ نبی کا دین قبول کر چکے ہیں, اس لیے یہ ستایا جاتا ہے کہ یہ خدا کو ایک کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں نے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر, مسلمانوں کے گھر جنم لیا ہم لوگوں نے, اور امام صاحب آ کر کے کان میں آذان کہے اور مبارک بادی دے دی, مبارک ہو تیرے گھر نبی کا غلام پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ خوش نصیبی ہم اور آپ کو ملی ہے. مگر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان لایا تھا جب لوگوں نے مجھے لٹایا نا تو میں بہت رو رہا تھا, بہت چلا رہا تھا, کیونکہ جب آگ کے انگارے پر کسی کو لٹایا جائے گا, کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے آگ سے اتارا جاتا تھا نا, جب یہ پشت سے پیٹھ سے جب پانی نکلتا, اور اتنا پانی نکلتا, جب آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے نا تو مجھے اتار دیا جاتا, اور جب اتار دیا جاتا تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا بھی نہیں جاتا مجھ سے, میں ٹیک لگا کے بیٹھ بھی نہیں پاتا تھا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں ایک دن انہوں نے ان لوگوں نے ستایا, 2 دن ستایا, 3 دن ستایا. اللہ اکبر. کہتے ہیں تیسرے دن جب مجھے اتارا گیا آگ کے انگارے سے, اتارنے کے بعد میں مجھے بٹھال دیا گیا تو نہ ٹیک لگایا جا سکتا ہے, نہ پاؤں پر بیٹھا جا سکتا ہے. کہتے ہیں میں 2 ہاتھ لگا کر کے زمین پر کسی طرح ٹکا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں آنکھیں بھیگی تھی, رو رہا تھا. اللہ اللہ. کہتے روتے روتے میں نے دل میں کہا تھا اے اللہ کے رسول میری خبر لو, آمینہ کے لال میری خبر لو, او اللہ کے رسول میری خبر لو. کہتے میں نے دل میں کہا تھا, دل میں سوچا تھا, تب تک ہم نے کیا دیکھا, آمینہ کا لال آ رہا ہے, نبی تشریف لا رہے ہیں, عبداللہ کا درہ یتیم چلا آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خدا کا محبوب آ رہا ہے. جب
کہتے ہیں نبی کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا نا تو سارا غم بھول گیا, ساری درد ختم ہو گئی, اور نبی کا چہرہ تو وہ پاکیزہ اور مقدس چہرہ تھا. بیمار دیکھ لے تو شفا پا جائے, پریشان دیکھ لے تو پریشانی ختم ہو جائے. نبی کا وہ مقدس چہرہ تھا, اگر درد والا دیکھ لے تو ساری درد دور ہو جائے. وہ مصطفیٰ کا مقدس رخ پاک تھا, نبی کا وہ مقدس چہرہ تھا. اللہ اکبر, میرے آقا تشریف لائے, قریب آئے, آنے کے بعد ارشاد فرمایا وہ عمار. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں. نبی ارشاد فرماتے عمار تو بہت پریشان ہو. عرض کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھا, مگر جب سے میں نے آپ کو دیکھا نا ساری پریشانی دور ہو گئی. عمار کہتے ہیں میں نے مسکرانے کی کوشش کی ہے. اللہ اکبر, مگر جس کی پیٹھ جلی ہو وہ کیسے مسکرا سکتا ہے. مگر نبی کا مقدس وہ چہرہ تھا, نبی کا مقدس رخ پاک تھا کہ مصیبت میں بھی پریشانی میں بھی جب صحابہ کی نظریں پڑتی تھی تو مسکرا پڑتے تھے. اللہ اکبر, اور یہ سوچ کر مسکراتے تھے کہ نبی کی آمد ہو گئی ہے, مصطفیٰ تشریف لائے ہیں, آقا کی آمد پاک ہوئی ہے, درد دور ہوگا, پریشانیاں ختم ہوں گی, مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ جب نبی قریب آئے اور جب مصطفیٰ قریب آئے, بالکل جب قریب آئے تو نبی نے ارشاد فرمایا عمار پریشان زیادہ لگ رہے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا لوگ بہت ستاتے ہیں, جب سے دین اسلام کو قبول کیا ہے نا تب سے بہت طرح طرح کی اذیتیں پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں. آقا جب سے میں نے خدا کو ایک کہنا شروع کیا ہے نا اللہ کے رسول, یہ مخالفت کی آندھیاں اٹھ گئی اور مخالفت کی آندھیاں چل رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت ستایا جا رہا ہے, بہت پریشان کیا جا رہا ہے, بہت مارا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمار تجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا, بیٹھا بھی نہیں جاتا. عرض کرتے آقا میں بہت پریشان ہوں. مصطفیٰ کے دریائے کرم جوش میں آیا اور نبی مسکرا کے فرمائے او عمار ذرا بتا کون ایسی چیز ہے تو تجھے پریشان کرتی ہے. بے شک بے شک. نبی نے کیا ارشاد فرمایا عمار ذرا بتا تو صحیح کون وہ چیز ہے جو تجھے اتنا پریشان کرتی ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھ رہے ہیں آگ کے شعلے, یہ آگ جل رہی ہے دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں. عرض کرتے آقا اسی آگ پر مجھے لٹایا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی کہتے ہیں آقا فرماتے کہ عمار بن یاسر کے پیچھے جب گیا نا تو دیکھا تو عمار بن یاسر کی پیٹھ بھیگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور پیٹھ جلی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ میں اس پہ پشت یعنی عمار کے پیٹھ کے پاس اس کے پیچھے جب کھڑا ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پلکیں بھیگ گئی. عمار بن یاسر کہتے ہیں مصطفیٰ رو پڑے, نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصطفیٰ جانے رحمت کی پلکیں بھیگ گئی اور نبی روتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں عمار اس آگ کی دنیا کا یہ آگ اس طرح کہ میرے عاشق کو جلائے, میرے وفادار کو جلائے. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں مصطفیٰ نے میرے ہاتھ کی کلائی کو تھاما ہے, نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آگ کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میں مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او عمار سن یہی آگ ہے. عرض کرتے ہاں ہاں یا رسول اللہ یہ وہی آگ ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے, جو مجھے ستاتی ہے, جو مجھے درد دیتی ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ آگ کے بعد عمار کو مت جلانا. کیوں؟ اس لیے کہ عمار یہ میرا عاشق ہے. بے شک بے شک. فرماتے کون ہے عمار؟ میرا عاشق, میرا عاشق ہے. عمار کو آج کے بعد مت جلانا. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ اکبر. نبی کے لبہائے نام جب جنبش میں آئے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عمار یہی وہی آگ ہے. ہاں ہاں یا رسول اللہ یہ وہی آگ ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں لبہائے نبی مصطفیٰ کے لبہائے پاک جب جنبش میں آئے ہیں, نبی کی جب ہونٹ مبارک کھلے ہیں وہ نبی کے مقدس ہونٹ ہے, نبی کے وہ پاکیزہ لبہائے نام ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان
उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम मुकद्दस अपने हाथों से इशारा फरमाते हैं। आज वो मुस्तफा के हाथ उठे हैं कि कभी सूरज की तरफ उठे हैं तो सूरज डूबा पलट आया है, कभी नबी की मुकद्दस हाथ उठे हैं। अल्लाह अकबर, यही हाथ है नबी के पाकीज़ा हाथ है, नबी के दस्ते मुबारक है, जिसके बारे में आला हज़रत सरकार कहते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ बारगाह नबी में अर्ज़ करते हैं, हाथ किस समत उठा गनी का दिया लौट बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये मुस्तफा के मुकद्दस हाथ है। हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते वो लोगों, बेशक बेशक जब से नबी ने फरमाया था अम्मार मेरा आशिक है ना, तब से इस आग से खेलता हूँ। ये आग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही है, बेशक बेशक ये आग मेरा कुछ जला नहीं रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, नबी के तो आशिक ये होते हैं, मुस्तफ़ा के वफादार तो ये होते हैं, नबी के चाहने वाले तो ऐसे होते हैं मेरे भाई। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहूँगा मेरे मिल्लत के नौजवानों और मेरे भाइयों, आप हदीस नबी पढ़ें, नबी की जिंदगी का कोई भी गोशा आप उठा कर देख लें, सीरत मुस्तफ़ा की कोई भी किताब पढ़ लें, नबी की जिंदगी पाक का आप मुताला करके देख ले। अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए हैं, नबी रोए हैं, मुस्तफा की पलकें भीगी हैं, तो उस वक्त नबी रोए हैं, नबी की पलकें उस वक्त भीगी हैं कि जब मुस्तफा को ये गुनहगार उम्मत याद आ गई है। अल्लाह पर अपने नबी गुनहगार उम्मत के लिए रो रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा यानी तमाम मोमिनों की माँ है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा कहती हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेटते थे, अल्लाह अकबर, जब रात का सन्नाटा होता ना तो मेरे आका बिस्तर से उठते, हाथ बांध कर खड़े हो जाते, यहाँ तक कि रात गुजरने वाली होती, मेरे मुस्तफा कयाम में रहते, खड़े रहते। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कयाम इतना लंबा होता, आयशा सिद्दीका कहती है मुस्तफा के मुकद्दस शरीके हयात है, हम तमाम मोमिनों की माँ हैं। आप फरमाती है अल्लाह अकबर कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इतनी लंबी कयाम, मुस्तफा इतनी देर तक खड़े रहते कि नबी के पांव सूज जाया करते थे, मुस्तफा के पांव मुबारक में सूजन आ जाया करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब रात में कयाम में खड़े होते थे तो कयाम का ये आलम के पांव में सूजन। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती है मैं बैठ करके इंतजार करने लगती थी कब मुस्तफा सलाम फेर दे, कब नबी सलाम नमाज खत्म करे। जब मुस्तफा सलाम खत्म यानी सलाम फेरते नमाज खत्म करते थे तो मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करती थी ओ मेरे आका जरा आप बताएं ना, अल्लाह के रसूल सारा मदीना रात के सन्नाटे में नींद के आगोश में झूला झूलता है, सारा मदीना नींद के आगोश में इत्मीनान की सांसें लेता है। मेरे आका क्या आपको नींद नहीं आती है? मुस्तफा आपका सोना नहीं चाहते तो मेरे आका फरमाते हैं ओ आयशा मेरा दिल भी करता है कि रात का सन्नाटा हो, बिस्तर पर मैं भी सोऊं, मगर आयशा जब मैं लेटता हूं ना तो करवटें बदलता हूं। आयशा जिस वक्त मेरी उम्मत का मुझे ख्याल आ जाता है, आयशा उस वक्त मुझे नींद नहीं आती है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम हम गुनहगार उम्मतियों के लिए ये सब कर रहे हैं, मगर हम नबी के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए नबी की बात सुननी हो, नबी का फरमान सुनना हो, मोहब्बत रसूल में बैठना हो, वो भी नहीं हो पाता, ये भी नहीं हो पाता। मेरे भाई मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आप लोगों के सामने अर्ज करूंगा, कभी नबी की जिंदगी पढ़ करके तो देखो यार, नबी का फरमान कभी अपने नजरों के सामने तो लाओ। जिस वक्त और जिस दिन मुस्तफा का फरमान तुम्हारे नजरों के सामने आया, हयात मुस्तफा का गोशा आप लोगों ने नजरों के सामने बसा लिया ना, हम इस बात को बिल्कुल मुकम्मल यकीन महकम के साथ कह सकते हैं कि हदीस मुस्तफा और नबी की सीरत पाक जब नजरों के सामने होगी तो जिंदगी गुजारने का तरीका हमें आ जाएगा, नबी जिंदगी गुजारने का सलीका हमें आ जाएगा। और मेरे भाई मैं बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े दावे के साथ इस बात को कहता रहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि नबी की मुकद्दस सीरत पाक वो अदीम सीरत पाक है, नबी की वो मुकद्दस जिंदगी है कि आप जिंदगी में कोई भी गोशा हो, कोई भी मोड़ हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप ये सोचें कि मुस्तफा
मुस्तफा ने खाने का तरीका क्या बताया है, नबी ने पीने का तरीका कैसा दिया है, नबी ने चलने का सलीका कैसा बख्शा है, नबी ने बात करने का कैसा तरीका दिया है, बच्चों को किस तरह पाला जाए, नमाजें किस तरह पढ़ी जाए, गहरी जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका नबी की जिंदगी सामने रखो, अपनी जिंदगी गुजारते रहो। इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा की जिंदगी को हम लोगों के लिए आइडियल नमूना बनाया है। अल्लाह अकबर। नबी रोए हैं हम सब के लिए, बेशक 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 नबी रोए हैं हम सब के लिए। ओ बाबू बैठो, इत्मीनान से बैठो, कहा बात है। ये बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, ये कौम के मुस्तकबिल हैं। अगर इनकी परवरिश अच्छी हो जाए ना तो इनका हर बाप आने वाले दौर में फख्र महसूस कर सकता है। ये कौम के मुस्तकबिल होते हैं, इनकी परवरिश किया करो, इनको बेहतर पालो, और माएँ गाना सुना के न पाला करें, दरूद पाके मुस्तफा पढ़ के पालो।